محترم سامعات کرام، آسان اور سادہ نکاح کس کو کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بتا دوں کہ لڑکی کے عقیدے کا، لڑکی کے دینداری کا اندازہ ہونے کے بعد آپس میں بات چیت طے کر لی جائے کہ نکاح کب کیا جائے گا، اور یہ جو منگنی کی رسم ہوتی ہے آپس میں بات چیت طے کر لینے کے لیے، یہ منگنی کے لیے بھی آج شادی خانوں کا خرچہ، پکوان کا خرچہ، سووں کے لوگ آ رہے ہیں منگنی میں۔ اور اس میں دوسرا بگاڑ یہ ہے منگنی کے سلسلے میں کہ لڑکیاں منگنی ہونے کے بعد یہ سمجھتی ہیں کہ جس سے میری منگنی ہوئے میرا شوہر بن گیا، وہ لڑکا یہ سمجھ رہا ہے کہ جس سے میری منگنی ہوئے میری بیوی بن گئی۔ اور یہ لڑکیاں فون لے کر رات کے 1-1 بجے رات تک، 2-2 بجے رات تک وہ لڑکے سے بات کر رہی ہے۔ یہ تماشا ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، والدین دیکھ رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ ایسا کیوں کیا جاتا تو کہتی ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ آئے، کہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھے۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری ماں اور میرے باپ، آپ کی ماں اور آپ کے باپ کیا اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کیے تھے؟ کیا اس طرح کے انہوں نے تعلقات پیدا کیے تھے؟ کتنی پیاری زندگیاں ہیں میرے ماں باپ کی، کتنی پیاری زندگیاں ہیں آپ کے ماں باپ کی، کتنی بہترین سمجھداری ہے، کتنی بہترین انڈرسٹینڈنگ ہے۔ یہ ساری چیزیں محبت کو ختم کر دے گی، کل جا کر فتنے اور فساد پیدا ہوں گے۔ اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے، والدین اس طرح کی چیزوں سے لڑکیوں کو بچانا چاہیے۔ جب منگنی کے لیے ہم جائیں، مختصر سے لوگ جائیں، 2-4 لوگ جائیں، گھر کے کچھ بڑے لوگ جائیں اور شادی کی ڈیٹ فکس کر دیں، اور پھر واپس آئیں، کچھ کپڑے لے لیں لڑکی کے لیے، سونا اور چاندی لے لیں، اپنے گھر میں جہیز جما لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہی کہا تھا کہ اے علی، تم جاؤ وہ زرہ بیچو تمہارے پاس ہے، اسی سے لاؤ تم ایک تکیہ، ایک چھوٹی سی چادر اور ایک جگ اور کچھ گلاسیں۔ وہی حضرت علی رضی اللہ عنہ لائے اور اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کی اجازت دی۔ محترم سامعات کرام، آسان سے آسان بنائیے نکاح کو۔ تھوڑے سے لوگ جا کر بات فکس کریں اور پھر آ جائیں، نہ ان سے کھانے کا مطالبہ، نہ ان سے پینے کا مطالبہ۔ یہ شرط رکھ دیجئے کہ ہم آپ کے پاس کچھ کھائیں نہیں، کچھ پئیں گے نہیں۔ ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ہو، ان کے لیے یہ ذمہ داری نہ ہو کہ لڑکے والے آ رہے ہیں، ہمیں ایسے ایسے سجانا پڑے گا، یہ چیزیں لانی پڑے گی، یہ ریفریشمنٹ تیار کرنا پڑے گا، ہزاروں کے خرچے اس میں ڈالنا پڑے گا۔ اس طریقے کی کوئی ان کو تکلیف مت دیجیے۔ آسان سے آسان نکاح بنائیے۔ نکاح کا جب دن آ جائے تو کچھ لوگ لڑکی کے طرف سے، کچھ لوگ لڑکے کے طرف سے ایک گھر میں جمع ہو، قاضی کو بلائیں اور نکاح پڑھا دیں۔ یہ نکاح بڑی بابرکت والا نکاح ہے، بڑی برکت والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرھا مؤونہ، بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو۔ جب نکاح ہو جائے تو لڑکی کو اپنے گھر لے کر چلے جائیں اور اسی طریقے سے چند لوگوں کو رکھ کر ولیمہ کریں، بڑی بابرکت والا ولیمہ۔ فرشتوں کی دعائیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی ملے گی، رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ محترم سامعات کرام، یہ ہے اسلام کا طریقہ کار، یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت۔ یہ ایسی سنت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سنت پہ عمل کیا، اس کا حکم دیا۔ خود آپ نے نکاح کا حکم دیا اور پریکٹیکل کر کے بتایا، خود آپ نے ولیمہ کیا اور پریکٹیکل کر کے بتایا۔ محترم سامعات کرام، نکاح زندگی کا اہم فیصلہ ہے، اس فیصلے میں تاخیر نہ کی جائے، اس فیصلے کو سنت کے مطابق کیا جائے، اس فیصلے میں جہیز جیسی مانگ کو ختم کر دیا جائے۔ اور جب ہم نکاح کے اس اہم فیصلے کو اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو عبادت بن جائے گا، رسول اللہ کی سنت کے مطابق کریں تو اطاعت بن جائے گا، انتہائی سادگی سے بلا تاخیر وقت کریں گے تو معاشرے کے لیے پاکیزگی کا سبب بن جائے گا۔ محترم سامعات کرام، یہاں بیٹھی ہوئی معصوم بچوں کی ماؤں سے میں یہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ آج ہی کے دن سے ارادہ کر لیجئے کہ میں میری بیٹی کا، میرے بیٹے کا نکاح اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کروں گی۔ اللہ آپ کے ارادوں کے ساتھ ہے۔ نکاح کو اتنا آسان بنائیے کہ زنا مشکل ہو جائے۔